اعمال حکومت یعنی سرکاری ملازمین کے لیے ہدایات۔ یوں تو اسلامی مملکت کے ہر قانون اور ضابطے کا اعمال حکومت پر بھی دیگر افراد معاشرہ کی طرح یکساں طور پر اطلاق ہوگا، لیکن ان کی خصوصی ذمہ داریوں کے پیش نظر بعض امور میں انہیں خاص احتیاط برتنا پڑے گی۔ مثلا نمبر 1، خدا کا قانون مکافات انسان کے ظاہرہ اعمال ہی پر نہیں بلکہ اس کے دل پر گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت تک سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کسی قسم کا تساہل، تغافل، غیر ذمہ داری یا خیانت کا ارتکاب کریں اور کسی نہ کسی طرح ملک کے قانون کی گرفت سے بچ بھی جائیں تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ خدا کے قانون مکافات کی تو کیفیت یہ ہے، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سورت نمبر 40 آیت 19۔ وہ یعنی اللہ نگاہ کی خیانتوں اور دل میں چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ نمبر 2، انہیں ہر معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ قرآنی تعلیم کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ بات سورت 22 آیت 41 میں بیان کر دی گئی۔ ان کا فیصلہ نہ صرف عدل کے تقاضوں کو پورا کرے بلکہ احسان کے تقاضوں کو بھی۔ ان کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، سورت نمبر 4 آیت نمبر 58۔ تم جب بھی لوگوں کے نزاعی معاملات کا فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے مطابق کرو۔ دوسری جگہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جو کچھ کسی کا واجب ہے اسے وہ دلا دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس کی کمی پوری کر کے اس کے توازن کو برقرار رکھا جائے۔ عدل اور احسان قرآن کریم کی دو بنیادی اصطلاحات ہیں جن کا عملی مفہوم روزمرہ کے معاملات پر غور و فکر سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ مثلا چور کو قانون کے مطابق سزا دے دی گئی، یہ تو اس کے ساتھ عدل ہوا، لیکن جس کا مال چوری ہو گیا ہے اس سے اس کے نقصان کی تلافی تو نہیں ہوئی۔ عدل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کمی بھی پوری کی جائے۔ نمبر 3، جو کچھ وہ دوسروں سے کہیں اس پر خود بھی عمل کر کے دکھائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورت 61 آیت 2-3۔ اے جماعت مومنین، تم اپنے دعوی ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے پیش کرو، ایسا کبھی نہ کرو کہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے رہو اور انہیں عملاً پورا کر کے نہ دکھاؤ۔ جو کچھ زبان سے کہو اسے عمل سے پورا کر کے دکھاؤ۔ قول و فعل میں ہم آہنگی دعوی ایمان کی صداقت کا ثبوت ہے۔ قانون خداوندی کی روح سے یہ بات بڑی مذموم اور قابل گرفت ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جنہیں کر کے نہ دکھایا جائے۔ نمبر 4، مملکت کی ہر شے حتیٰ کہ اس کا ہر راز ان کے پاس امانت ہے، ان امانات میں خیانت نہ کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، مفہوم اس کا یہ ہے، اے جماعت مومنین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نہ تو اس نظام خداوندی، خدا اور رسول سے کسی قسم کی خیانت کرو اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو تمہارے سپرد کی جائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نمبر 5، ہر حقدار تک اس کا حق پہنچائیں اور حکومت کی اسامیاں ان لوگوں سے پر کریں جو ان کے ہر لحاظ سے اہل ہوں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، سورت 4 آیت نمبر 58۔ اس میں یہ دونوں مفہوم آ جاتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے اعتماد کو کبھی نہ توڑیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
سورت نمبر 2 آیت نمبر 283 کا ٹکڑا، جس کے مفہوم کا بنیادی طور پر تعلق تو اشیاء مرہونہ سے ہے، لیکن بطور اصول اس کا اطلاق ہر قسم کے اعتماد پر ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم پر اعتماد کر کے تمہارے سپرد کیا جائے، تم اپنے اس اعتماد کو ٹھیس نہ لگنے دو۔ نمبر 7، کسی قسم کی سازش میں حصہ نہ لیں، اور اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله۔ سورت نمبر 35 آیت نمبر 43۔ مفہوم اس کا یہ ہے، تخریبی تدبیریں یا سازشیں خود ان سازش کرنے والوں کی طرف پلٹ کر آ جایا کرتی ہیں۔ نمبر 8، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ فرمایا تعاونوا على البر والتقوى۔ سورت نمبر 5 آیت نمبر 2 کا ٹکڑا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی امور خیر میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور حق و صداقت جہاں بھی ہو اس کا ساتھ دو۔ كونوا مع الصادقين۔ سورت نمبر 9 اور آیت 119 کا یہ ٹکڑا ہے، جس میں خدا کا تاکیدی حکم ہے، یعنی صداقت شعاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نمبر 9، اگر وہ دیکھے کہ کوئی دوسرا افسر صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ دے رہا ہے تو اس تک صحیح معلومات پہنچا دے، اسے شفاعت حسنہ کہا جائے گا۔ غلط بات کی سفارش کسی سے نہ کرے۔ سورۃ النساء میں ہے، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 85۔ جو شخص عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اسے شفاعت حسنہ کہتے ہیں، تو اسے بھی اس کے خوشگوار نتائج سے حصہ مل جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص ظلم اور ناانصافی کی تائید کرے گا، اسے شفاعت سیئہ کہہ کر پکارا گیا ہے، تو اس کے تباہ کن عواقب میں وہ بھی شریک ہوگا۔ نہ ہی کسی بددیانت خائن کی طرفداری کرے۔ لا تكن للخائنين خصيما۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 105 میں ارشاد خدا بندی ہے، یعنی کسی خائن کی حمایت اور وکالت کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہو، نہ ہی کبھی رشوت قبول کرو۔ سورہ بقرہ کی حسب ذیل آیت بڑی جامع ہے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ سورت 2 آیت 188۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھاؤ، یا اگر معاملہ عدالت تک جا پہنچے تو ایسا نہ کرو کہ حکام کو رشوت دے کر ایسا فیصلہ لے لو جس سے دوسروں کا کچھ مال ناجائز طور پر تمہیں مل جائے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو مال اس طرح حاصل کیا جائے اس کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 10، ہر متنازع معاملے کی خود تحقیق کر لیا کریں، سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 36۔ یاد رکھو، جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو، یعنی جس کے خود تحقیق نہ کر لو، اس کے پیچھے مت لگو۔ ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی سماعت و بصارت یعنی حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرو، اور پھر ان معلومات کی بنا پر فیصلہ کرو، اور اس طرح صحیح نتیجے پر پہنچو۔ ان میں سے اگر ایک کڑی بھی گم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائے گی۔ سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، مجبور مشین نہیں بنایا، اور اس اختیار کے استعمال کے لیے ذرائع علم و تحقیق عطا کر دیے ہیں۔ ان سے کام نہ لینے والا اپنی ذمہ داری سے جی چراتا ہے۔ نمبر 11، برائی کی روک تھام اپنے حسن عمل سے کریں۔ اصول یہ ہے کہ ادفع بالتي هي احسن السيئة۔ سورت نمبر 23 آیت 99، برائی کی مدافعت بھلائی سے کرو۔ نمبر 12،
جس سے کوئی غلطی نادانستہ سرزد ہو جائے اور اس میں اصلاح کا امکان ہو اسے معاف کر دیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم۔ سورۃ 6 آیت 54۔ اگر تم میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے تو اسے نظام مملکت کی طرف سے حفاظت اور مرحمت عطا ہو جانی چاہیے، اور اگر کسی جرم کی سزا مقتضائے عدل ہو تو وہ سزا جرم سے زیادہ نہ ہو۔ اس باب میں اصول یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها۔ سورۃ نمبر 42 آیت 40۔ جرم کی سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 13، اپنے آپ پر ضبط رکھا جائے، یوں ہی غصے میں نہ آ جائیں۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سورۃ 3 آیت 133۔ مومنین کا شعار بتایا گیا ہے، غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا اور بھولے بھٹکے غلطی کر جانے والوں سے درگزر کرنا۔ ضبط خواہش کے ضمن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بات آہستہ اور نرمی سے کی جائے۔ واغضض من صوتک۔ سورۃ 31 آیت 19۔ اور واقصد فی مشیک۔ سورۃ 31 آیت 19۔ گفتار میں نرمی اور رفتار میں میانہ روی ثقافت اور سنجیدگی کی علامات ہیں۔ بحث و تمہیز کی صورت میں دوسروں سے اپنی افسری کے روب سے بات منوانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان سے بطریق احسن بات کریں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 25۔ نمبر 14، وعدہ ہمیشہ پورا کریں۔ وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ سورۃ 17 آیت 32۔ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، یاد رکھو ان کی بابت تم خدا کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ نمبر 15، اپنی ذمہ داری دوسرے پر نہ ڈالیں۔ اصول یہ ہے لا تزر وازرة وزر اخرى۔ سورۃ 53 آیت 38۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ نمبر 16، یہ کبھی نہ چاہیں کہ لوگ ان کی ان کاموں کی وجہ سے تعریف کریں جنہیں وہ کر کے نہیں دکھاتے۔ خوشامدی یہی کچھ کیا کرتے ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہوتے ہیں۔ منافقین کا شیوہ یہ بتایا گیا ہے کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ سورۃ 3 آیت 187۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ان کی ان کاموں کی بنا پر تعریف کریں جنہیں وہ سر انجام نہیں دیتے۔